کبھی آپ ضرورت محسوس کریں نا نفسیاتی طور پہ آتی ہیں سٹیجز زندگی میں یہاں آنے کی، ضرور آئیے، پڑھیے، رہیے، لیکن ایکسرسائز کے ساتھ، لنگر کے کھانے کے ساتھ۔ پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھ رہے تھے اور نظریات پر بحث تھی کہ یورپ میں جسے کہتے ہیں نشأت ثانیہ، اس کا آغاز کب ہوا اور کن مراحل میں سے گزر کے ان لوگوں نے دنیا کی قیادت کو سنبھالا۔ اور اس کو پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ بھی مطالعہ کریں، ہم نے بھی پڑھا کہ جس طرح اب اس ملک میں بڑے سے بڑا سانحہ کچھ بھی ہو جائے، مذہبی طبقے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ وہ بات جو 30 سال 40 سال پہلے تھی اب رہی نہیں۔ 40 سال پہلے آج سے مذہب جیسا بھی تھا، لیکن قوم میں یہ جان تھی کہ وہ مذہب کے نام پر آ جاتے تھے۔ 77 کی جو تحریک تھی تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، 23 سال وہ اور 6 سال 16 سال یہ، تقریباً 40 برس ہوتے ہیں۔ تاریخ آپ دیکھیں تو بھٹو صاحب کو انہوں نے بالکل اقتدار سے نہ صرف الگ کر دیا، بلکہ جس کے لیے 5 سال پہلے لوگ دیوانے اور پاگل ہوئے تھے، 72 میں اسی شخص کو ہٹایا گیا، پھانسی چڑھا دیا، اور ملک میں کوئی اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئی کہ کوئی یہ کہے کہ وہ محبوب لیڈر تھا اور لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا تھا۔ وہ آخری حد تک کر گئے کہ اسے مٹا دیا، اور کوئی نہیں اٹھا۔ وہ خود نظریاتی آدمی تھے، سوشلزم کو پڑھا تھا، کمیونزم کو پڑھا تھا، بہت خوبیاں بھی تھیں، لیکن اس کے بعد مذہب کی قوت آہستہ آہستہ کمزور ہوتی گئی، اور بھی۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو لوگوں کو اٹھائے۔ آئین میں ایک قادیانیت کی شک کہ اس کو اگر کوئی تبدیل کرے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی غلط بات کرے تو اب یہ چیزیں رہ گئی ہیں، باقی
اور چیز نہیں ہے کوئی جس پہ لوگ اسٹریٹ پار جسے کہتے ہیں سامنے آئی. تو اس لیے یہ جو موجودہ نسلیں ہیں آگے چل کر یہ بالکل ہی دین کو خیر آباد کہہ دیں جس کی شدت سے ابتدا اب ہوئی ہے. سندھ اسمبلی نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کوئی ہندو مسلمان نہیں ہو سکتا، سزا دیں گے. ایسا قانون کہاں کہیں بنا تھا؟ غیر مسلموں کے ہاں بھی نہیں بنا. لیکن اس پہ پورے ملک کے جید علماء نے احتجاج کیا، تحریر کیا، لکھا، سندھ کورٹ میں چلے گئے. مولانا ربانی صاحب ہیں کراچی میں، مفتی نعیم صاحب کے مدرسے میں، مجھ سے فرمایا کہ سپریم کورٹ میں جانا چاہیے. مولانا تقی عثمانی صاحب نے پورا مضمون اس کے خلاف لکھا، بیان کیا. لیکن بالکل جسے کہتے ہیں محاورے میں سرے سے جوں نہیں رینگی، کوئی پرواہ نہیں لوگوں کو، کوئی اٹھا بھی نہیں. اس سے ایسے ہی خیال آیا کہ ایک وقت ایسا آیا جب کلیسا کو انہوں نے الگ کر دیا. جرمنی سے یہ تحریک شروع ہوئی اور پوپ نے اپنی منصب اور اپنی بادشاہی جو یہ قرار دی کہ وہ اللہ کا نائب ہے اور زمین ساری کی ساری اس کے اختیار میں ہے، اور پوپ جس ملک کو جتنا دے وہ دے سکتا ہے، اور زمین کی تقسیم پوپ کے کہنے پہ ہوگی. تو جرمنی نے اس سے بغاوت کی اور انہوں نے کہا کہ زمین فوج فتح کرتی ہے، پوپ کا کیا اختیار ہے. پھر اس کی دیکھا دیکھی انگلینڈ میں ہنری نے بغاوت کی. اس نے محبت اور شادی کی وجہ سے پوپ سے روگردانی کی، اور ہوتے ہوتے کلیسا کو بالکل انہوں نے الگ کر دیا. ان کا آپ جائیں اور ویٹیکن سٹی ہے وہاں رہیں اور آپ جو مرضی کریں وہاں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن حکومت میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. آپ پڑھیں اور آپ کی رائے اس سے مختلف ہو، کوئی حرج نہیں. اختلاف اگر حدود میں رہ کے کیا جائے تو بڑی اچھی چیز ہے. ترقی کس چیز کا نام ہے؟ ترقی نام ہے کہ موجودہ حالت سے میں مطمئن نہیں ہوں اور اس سے بہتر حالت میں جانا چاہتا ہوں، یہی ترقی. موجودہ حالت میں میرا بزنس مجھے 1 لاکھ روپے دے رہا ہے، میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، نہیں لاکھ پورا ہوتا 2 لاکھ کے لیے کوشش کروں. موجودہ حالت میں جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے، مجھے آگے بڑھ کے اور زیادہ پڑھنا ہے. تو موجودہ حالت سے عدم اطمینان انسان کو پھر آگے ترقی اسی طرح ہوتی ہے. یہاں اختلاف بھی پیدا ہوتا ہے بہت سے، کس اسکول میں پڑھیں، کون سی کتاب پڑھیں، کتنے ٹائم پہ پڑھیں، اس کی یہ رائے ہے، اس کی وہ رائے ہے، اس کی وہ رائے ہے. تو یہ اختلاف اپنی حدود میں رہے تو یہی ترقی ہے. پھولوں کے مختلف رنگ، خوشبو،
اس کا مختلف ہونا، طرز زندگی کا مختلف ہونا، یہ سب چیزیں قابل برداشت ہوں گی تو ٹھیک ہے، اور وہی صحیح ہے۔ ایک آدمی کو گلاب کی خوشبو پسند نہیں ہے اور کہتا ہے کہ اس کی بجائے مجھے سندل زیادہ اچھا لگتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب کوئی یہ آزادی سلب کرے کہ نہیں سندل نہ استعمال کرو، اور اس سندل سے اسے کوئی تکلیف بھی نہیں دوسرے کو، خام خواہ بغیر وجہ کے اپنی رائے کو ٹھونس دینا، یہ بڑے بھیانک نتائج پیدا کرتا ہے۔ بہت سی چیزوں میں مناسب حد تک آزادی چاہیے ہوتی ہے اور دینی چاہیے۔ اس لیے کلیسا نے لوگوں کی آزادی کو سلب کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا اس مذہب کو اپنے پاس رکھو۔ تو خیال آیا کہ اس کی تاریخ کو پڑھنا بھی چاہیے، تو ایک دوست سے مشورہ کیا کہ یار اس کی لٹریچر، تو انہوں نے بتایا آج کل اور بھی آسانی ہے، انٹرنیٹ پہ آپ ڈالیں تو آپ کو پوری لائبریری مل جاتی ہے کسی بھی ٹاپک پہ۔ اس میں ایک تصور تھا اور وہ کئی مرتبہ بیان بھی اس پہ ہوا کہ ایک اچھی ریاست بننی چاہیے۔ اس ریاست اور اچھی ریاست کے تصور پہ افلاطون نے کام کیا، اور ویلفیئر اسٹیٹ کیسی ہوتی ہے، ویلفیئر اسٹیٹ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، ویلفیئر اسٹیٹ پبلک کی ہوتی ہے، گورنمنٹ کی ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو سینکڑوں نہیں ہزاروں سال سے لوگوں کے لیے زیر بحث ہے۔ یونانی ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ فلسفیوں کو حکومت ملنی چاہیے، فلاسفہ جب حکومت کریں گے تو دنیا میں امن آ جائے گا۔ اچھا صاحب، فلسفے والوں نے حکومت کرنی شروع کر دی، فلسفے والوں نے وہ بال کی کھال اتاری کہ باتیں تو بڑی عقل کی کرتے تھے لیکن وہ عام لیول عقل کا اتنا نہیں تھا۔ لطیفہ سمجھیے لیکن ہے حقیقت، اور ہوا یہ کہ بہت بڑا فلسفی بادشاہ تھا، اس کا بیٹا جب آیا تو اس نے کہا یہ پیسے اتنے خزانے سے کدھر جا رہے ہیں؟ تو پتا چلا جتنے بھی ملک کے فلسفی ہیں ان کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ اس کے یہ کام کیا کرتے ہیں؟ ان کا بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں۔ تھنک ٹینک اب بھی ہے، تھنک ٹینکس بہت سے ممالک میں جنہیں گورنمنٹ پیسے دیتی سوچنے کے، تو اسی کا بند کرو یہ پیسے، کیا سارا دن کھاتے پیتے ہیں، سیریں کرتے ہیں، سوچتے ہیں، میرے کا کیا فائدہ ہے، مملکت کا کیا فائدہ ہے؟ بند کر دیا، فلسفی بیچارے بھوکے مرنے لگے۔ تو درخواست دی کہ شہزادہ مملکت بادشاہ وقت آپ ملنے کی اجازت ہے، ملنے کی اجازت دے دی۔ سارے فلسفی کھڑے، اسے فلسفے کے خلاف بھی تقریر کی اور سب کچھ کیا۔ فلسفی کہنے لگے ہم مر جائیں گے، بھوک ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ ایک جو بڑا فلسفی تھا سوچتا رہا، غور کرتا رہا، پھر اس نے جا کے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور اس نے کہا کہ آپ کو اتنا بڑا اقتدار ملا ہے، اتنے خاندان مر جائیں گے، برائے مہربانی کچھ کیجیے۔ بڑا خوش ہوا۔ اقتدار اور دولت
بڑھ جانے کے جو لازمی اثرات پیدا ہوتے ہیں. بارش کا لازم اثر یہ ہے کہ جہاں پہ گرے اسے گیلا کرے. روشنی اور حرارت کا لازمی اثر ہے کہ جہاں پہ پڑے وہاں پہ وائبریشن. یہ دولت اور اقتدار کا لازمی اثر یہ ہے کہ جہاں یہ آئے اور دل تنگ ہوا. یہ اس کا بڑا نیگیٹو پہلو ہے. ہمیشہ اللہ کسی کو بھی اقتدار دے اور دولت دے تو اپنے ہاتھ سے اس جڑ کو کاٹنا چاہیے. پیسے زیادہ ہو گئے نا، رشتہ داریاں کٹ جائیں گے. غریب آدمی شرم محسوس کرے گا ملتے ہوئے. امیر آدمی سوچے گا کہ یہ رشتہ دار غریب ہے یار، یہ جب آتا ہے نا کچھ مانگنے ہی آتا ہے، ختم کرو اس سلسلے میں. میری اپنی اولاد میں اس پہ خرچ کروں کہ ان بیکاری. ولیعذ باللہ یہ کبھی نہیں ہوا کرتا کہ نیشنل لیول کے پروجیکٹس لوگوں کے تعاون کے بغیر چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آدمی جو فاقے کرتا رہا، کسی کو کچھ نہیں کہا. جب روم سے ٹکر کا وقت آیا ہے عیسائیوں سے لڑنے کا اور پیسہ چاہیے تھا تو ممبر پہ بیٹھ کے اپیل کی اور کہا پیسے دو، اور لڑائی کے لیے گھوڑے دے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 700 گھوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول 700 یہ جو مجاہد ہیں ان کا سارا خرچہ میرے ذمہ. اور ابھی قصہ یہ ہوا کہ اس اپیل پہ انہوں نے اٹھ کے کہا کہ اللہ کے رسول 100 گھوڑے میں دیتا ہوں، 100 مجاہدین کی خدمت میرے ذمہ. کَأَلَّمْ يَسْمَعْ، جیسے آپ نے سنا ہی نہیں. پھر عثمان رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا 200 اور مزید لے لیں، 300 ہو گئے. پھر انہوں نے دیکھا آپ نے جیسے سنا ہی نہیں. پھر وہ اٹھے، ان کا اللہ کے رسول 300 اور لے لیں. 3 2 5 اور 6 ہو گئے. پھر وہ اٹھے اور جو کچھ سونا اور چاندی اس وقت ان کے پاس سکے ہوتے تھے جیب میں تھا سب جا کر جھولی میں ڈال دیا. کہا یہ بھی لے لیں اور 100 گھوڑے اور بھی دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہوئے، ممبر سے نیچے اترے اور وہ سونا اور چاندی یہ نبی کی شان نہیں ہے، لیکن محبت کی وجہ سے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں وہ کھنکار جو پیدا ہوتی ہے سکوں کی، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جیسے ہم ابھی تک سن رہے ہیں. پلٹتے تھے اور فرمایا ما ضر عثمان بعد حاضر، عثمان آج کے بعد جو مرضی کرے کوئی پرواہ نہیں، کوئی چیز نہیں ہے عثمان کے لیے جس پہ اللہ اس کی گرفت کرے. بہت بڑا احساس تھا ان کا. تو جس شہر میں ایسا آدمی رہتا ہو کہ 700 گھوڑے ایسے ہی اور مجاہدوں کا سامان دے دے اور ادھر فاقہ ہے تو اس سے نہیں کہا. لیکن جب نیشنل لیول کی بات آئی تو فرمایا اٹھو. یہی وہ موقع تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سب کچھ لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ عاد علیہ وغیرہ وغیرہ، یہ تو آپ نے پڑھا ہے. تو اس فلسفی نے یہ کیا کہ پاؤں پکڑ لی اور اس سے کہا جناب والا سب مر جائیں گے برائے مہربانی. وہ بڑا خوش ہوا. اقتدار میں یہی تو چیز ہے، دل تنگ ہوتا ہے. دولت بھی دل تنگ کرتی ہے. نہ کرے ایسے، کاٹے اس جڑ کو کہ میرے رشتہ دار ہیں، میرے عزیز ہیں، میرا خاندان ہے، میرا کنبہ ہے. میرے خاندان میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو پیسے کی وجہ سے مجبور. یہ وہ چیز ہے جو شریعت نے سکھائی ہے اور انسان کو ہمیشہ نفع دیتی ہے، ہمیشہ. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اور لوگ بھی تھے. پوری کمیونٹی ان کی، قبیلہ پورا، کوئی آدمی بھیک مانگا تھا ہی نہیں. ادھر وہ بچے بڑے ہوئے، ادھر طلحہ رضی اللہ عنہ سے اچھا اس کو تجارت میں لگاؤ گے. کسی کے گھر چلے گئے اور کہا تمہارے بچے اچھا بڑے ہو رہے ہیں، انہیں فلاں جگہ بھیجو. حکومت کے پاس چلے گئے، میرا بھتیجا بھانجا فلاں فلاں بڑا یار، اس کو لگاؤ کسی کام. جانتے تھے نا کہ اگر ان بچوں کو آگے کام کرنے کی جگہ نہیں ملے گی تو لڑیں گے، معاشرہ گھر میں فساد پیدا ہو جائے گا.
وہ اس حکمت سے واقف تھے. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ سکھوں کی کمیونٹی میں کوئی سکھ بھکاری ہو. ہم کئی مرتبہ ہندوستان گئے، سکھوں کو مانگتے نہیں دیکھا. تو پتہ چلا کہ سکھوں کی جو مقامی آبادیاں ہیں وہی اپنے بچوں کو سنبھال لیتے. ایک سکھ کو دیکھا بھیک مانگتے ہوئے، سہارنپور کراس کر رہے تھے، وہاں ٹول پلازا تھا، تو اس کو روک کے گاڑی پہ بلا کے پوچھا. ہم نے کہا سردار جی ہم نے کبھی دیکھا نہیں، لڑکا جوان، ممکن ہے مانگتے ہوں لیکن میں نے نہیں دیکھا، اپنے مشاہدے کا ذکر کر رہا ہوں. تو اسے بلا کے پوچھا میں نے کہا بیٹے آپ بھائی آپ کیسے بھیک مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں لندن میں رہتا ہوں، میرا بزنس ہے، اور میں ایک مرتبہ ماتا جی کے سامنے بہت اونچا بولا لندن میں. تو ماتا جی نے کہا کہ اس سال جب جاؤں گی نا امرتسر گولڈن ٹیمپل تو گرو جی سے کہوں گی کہ یہ میرے سامنے بولتا ہے. تو کہنے لگی ماتا نے شکایت لگائی تو گرو جی نے کہا سب چھوڑ کے 4 سال تک بھیک مانگو تاکہ تمہارا یہ میں اور نفس جو ہے نا مرے، اور جتنے پیسے ہفتے میں جمع کر کے ہو نا وہ وہیں کہیں سے یہاں امرتسر بھیج دیا کرو، منی آرڈر کرو، اور بس اسی بھیک کو مانگ کے کھانا کھاؤ. 4 سال بعد آنا، پھر تمہاری سزا کا دیکھیں گے کہ تم کتنے ٹھیک ہوئے. مرزائیوں کو آپ دیکھیں، کفر مسلم ہے اپنی جگہ لیکن نہیں مانتا کوئی بھی. اپنی کمیونٹی کو یہ شریعت نے بھی سکھایا، اپنا خاندان، اپنے لوگ، اپنے بچے، دوستوں کی اولاد. کبھی سوچتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ سے دعا تو مانگ ہی سکتے ہیں، اس پہ تو کسی نے پابندی نہیں نہ لگا دی. اور خدا ہی ہے جو سارے کام کرتا ہے، اللہ ہی ہے. تو وہ پیسہ تنگ دلی پیدا کرتا ہے اور پیسہ رشتہ داری کو کاٹتا ہے. اقتدار کا بھی یہی حال ہے، رشتہ داری کو کاٹتا ہے، دل تنگ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی عہدہ اور جگہ دے تو ان دونوں چیزوں کو سوچ سمجھ کے اپنے ہاتھ سے اکھیڑ دے کہ اب یہ بات آنی ہے اور میں نے نہیں ہونے دینی. بہن ہے، بھائی ہے، کمزور ہے، کیا ہوا یہ اقتدار ہے یار، کچھ بھی نہیں، آج عہدہ ہے کل ختم ہو جانا ہے، کیوں نہیں اس سے بنا کے رکھیں، آج پیسے ہیں کل نہیں ہونے. تو اس فلسفی نے پاؤں پکڑ لی، اس نے کہا حضور مر جائے گا فلسفہ. تو وہ اقتدار تھا، بڑا خوش ہوا، خوش آمد ہوئی نا. اس نے کہا اے فلسفی ہو کیا کرتے رہتے ہو، نہایت نکمے لوگ ہو، لیکن جاؤ والد جو کچھ تمہیں دیتے تھے اس مہینے سے پھر شروع کر دیتے. فلسفی خوش بھی ہوئے اور باہر آ کے اسے لتاڑا. اس نے کہا آپ مہا فلسفی اتنے بڑے، یہ آپ نے کیا کیا، فلسفے کی لٹیا ڈبو دی، اتنا برا کا، اتنی بری حرکت تاریخ آپ کو کیا کہے گی، کیا لکھیں گے ہم لوگ کہ آپ اتنے بڑے ہو کے پاؤں پڑ گئے محض پیسے کے لیے. یہ دنیا ایسی اور ایسی اور ایسی، اور آپ نے عزت لٹا دی اور عزت ڈبو دی فلسفے کی. سکھا نہیں. دیکھو تم سب نے بات کی، میری بات سنو، اور وہ سن ہی نہیں رہا تھا. پھر آپ نے بات کی، پھر آپ نے، وہ سن ہی نہیں رہا تھا. تو میں سوچتا رہا کہ اس کے کان کہاں ہیں، سن کیوں نہیں رہا. تو پھر مجھے غور کرنے سے پتا چلا کہ اس کے کان تو پاؤں میں ہیں. تو میں نے جا کے پاؤں میں پکڑ لیے، تو اسے سنا دیا. دیکھا پھر وہ کیسے مان گیا. تو اس لیے یہ رہا کہ اسٹیٹ ایسی قائم کی جائے جسے ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں. کچھ لوگ حقیقی طور پر
اس کو چاہتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ چاہتے تھے، اور وہ امپائر جو انہوں نے کھڑی کی تھی، کئی احادیث میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ خود وہ چاہتے تھے کہ ایک اچھی ریاست قائم ہو. یہ ایک الگ موضوع ہے. پھر خیال آیا کہ ریاست میں رہنے والے افراد اگر اچھے ہوں اور ریاست اچھی نہ ہو تو بھی تو ایک حل ہے. تو ان دنوں جب بھی فرصت ہوئی تو یہ سوچتے رہے کہ افراد اگر اچھے ہوں تو اچھی ریاست تشکیل پا سکتی ہے. اور اسی کا ایک جز یہ ہے کہ ہم سب اپنے آپ پہ غور کریں اور ہم سب اپنے آپ کو سوچیں کہ اگر ریاست اچھی نہیں ہے، ملک میں انصاف نہیں ہے، ملک میں فلاں نہیں، ان ساری شکایات کے ہوتے ہوئے بھی ہمارا کیا کردار ہے؟ ہم اپنے پہ غور نہ کریں اور سارے جہان پہ غور کرتے رہیں، فائدہ کیا ہوا؟ اگر اپنے پہ غور کر کے ان کمزوریوں پر قابو پا لیں تو وہ شاید فائدہ زیادہ ہے. آپ بھی پڑھیے، ممکن ہے آپ اس نظریے سے اختلاف کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی مثالیں آپ دیکھیں. معاشرے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اور ہمیں کس چیز کو ختم کرنا ہے. ایک چھوٹی سی مثال آپ سوچئے. قرآن بار بار یہ کہتا ہے اور شدید احتجاج اور سزا اور جہنم اور سب کچھ کہتا ہے اس بات پہ کہ وہ سدون اور راستوں کو روکتے ہیں. اللہ کی طرف جانے کی جو راہ ہے اسے روکتے ہیں یہ کافر. جبرن لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ تم ہمارا مذہب قبول کرو. اور اسلام کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، اصولی طور پر اسلام کو قبول کرنے پہ کوئی تم پہ جبر نہیں کر سکتا. قد تبین الرشد من الغی، اور ہدایت اور گمراہی کی راہیں بیان ہو چکی، واضح ہو چکی. ومن یکفر باللہ ویمسک بالطاغوت، اور جو اللہ کا انکار کرے اور شیطان کی راہ چلے وہ ایسا ہے، اور جو اللہ کو مانے اور شیطان کا انکار کرے اس کے لیے یہ. کبھی بھی نہیں کہتا کہ جبر سے کسی کو، لیکن وہ کہتا ہے جب تم آ گئے ہو نا سوچ سمجھ کے، اب تم جا نہیں سکتے. اس کا کیا فلسفہ ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن قرآن راستے روکنے پر بڑا شدید احتجاج کرتا ہے کہ کسی کی راہ نہ روکو. ترقی ہے اس کی راہ نہ روکو، نیکی کے کام ہے اس کی راہ نہ روکو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راہ روکنے کی ایک وہ تعبیر دی جو ہمیں عام معاشرتی زندگی میں پیش آتی ہے، اور وہ یہ سکھایا کہ کسی ایسی جگہ پر پارکنگ کر دینا، خود رک جانا کہ لوگوں کی راہ تنگ ہو جائے، اس پہ احتجاج کیا. ایک آدمی، یہ خواتین میں ہوتی ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کے گفتگو کرنا. شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں نہ پایا جاتا ہو. گیٹ پہ کھڑے ہو کے گفتگو کرنا. اب جس شخص کے اندر آنا ہے جانا ہے، بچوں نے، مردوں نے، عورتوں نے،
وہ اب اس انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کمرے میں کہ یہ آنٹی یہاں سے ہٹیں تو میں باہر جاؤں، کیونکہ اس آنٹی سے میں ملنا نہیں چاہتا۔ اب وہ آنٹی کھڑی ہیں دروازے پہ اور آدھا گھنٹہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ راہ روکنا نہیں ہے تو اور کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اتنے سخت تھے کہ جہاد پہ لوگ گئے ہیں، جان کی بازی لگا کے آئے ہیں واپس، جو شہید ہو گیا جو بچ گیا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سورج ڈوب رہا تھا، آپ رکے، ہم سب رکے، نماز پڑھنی تھی، اور ہم نے سب نے جلدی جلدی اپنا سامان نیچے رکھا زمین پہ اور نماز کی تیاری کرنے لگے۔ وہ سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول وہ راستہ بند ہو گیا ہے جہاں سے لوگوں نے گزر کے جا کے وضو کرنا ہے۔ مسجدوں میں دیکھیں، اجتماع میں دیکھیں، کئی مرتبہ لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں راستہ بند ہو گیا۔ اور اسی کی بدترین شکل یہ ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جو گزرتا ہے وہ ضروری سمجھتا ہے، ہم سمیت ہم بھی کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے، کون سی گاڑی تھی، کیسے لگی ہے، کتنی ٹکر، شدید حادثہ، اور اس کی ایک مووی، ایک پکچر، اب تو ایسے بچے کرتے ہیں، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے آ کے عرض کیا ان کا اللہ کے رسول لوگوں نے اپنا سامان ایسے رکھا ہے کہ راستہ تنگ ہو گیا، آپ نہ جاؤ اور میری طرف سے اعلان کرو اور نے کہو کہ جو راستہ روکنے کے سبب بنے ہیں اور جنہوں نے راستہ روکا ہے فلا جہاد علیہ، اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے ان کا سارا جہاد کا ثواب غارت کر دیا۔ یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ تم جو جان کی بازی لگانے گئے تھے ہار گئے، ختم۔ اس راستہ روکنے کو لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ ڈاکٹر ہے، گزر رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ڈاکٹر ایک کونے میں گاڑی کھڑی کرے اور جا کر دیکھے پیشنٹ۔ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ ایک کونے میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں، ٹریفک جا رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اٹھا کر مریض کو ہاسپٹل لے جایا جائے، بالکل ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو عقل انسانی بھی گوارا کرتی ہے اور مانتی ہے، لیکن یہ کہ نہ وقت دینا ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ کوئی اور کنسرنڈ آدمی ہے، نہ دوستی ہے، نہ تعلق ہے۔ ایک یہ بھی تو ہے نا کہ گاڑی لگی تو نمبر دیکھتے ہی پتا چلتا ہے میرے دوست کی گاڑی، تو آدمی پارک کرتا ہے، جاتا ہے، کیا ہوا، بہت سی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود راستے تنگ کر دینا اور گھنٹہ گھنٹہ ٹریفک سے ڈسٹرب رہے اور جیم رہے، یہ مفت کا گناہ۔ ذرا سی دیر کے لیے آنکھوں کی لذت ہے، 10-15 منٹ کا تبصرہ ہے، ساتھ کوئی ہے یا فون پہ کسی سے بات کرنی ہے، لیکن وہ جو راستے کی ٹریفک کی رکاوٹ ہے اس کو نہیں سوچتا کہ ان میں کتنے ہی ایسے ہوں گے جو ایمرجنسی، اور کچھ بھی نہ ہو میرا حق کیا بنتا ہے کہ میں لوگوں کا راستہ ہوں۔ شریعت اس لیے یہ ایک مثال ہے جس کی مذمت کرتی ہے کہ یہ مت روکو راستہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستوں کے روکنے کو سخت ناپسند کرتے تھے، اسی لیے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مرنے کے بعد جو چیزیں نفع دیتی ہیں کیا ایسا کام کروں، تو لمبی حدیث ہے، اس میں سے ایک چیز یہ بھی آپ نے ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کے راستے کے لیے اپنی زمین چھوڑ دو۔ آدمی گھر بنا رہا ہے، 1 فٹ سے دستبردار ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ گلی سب کے لیے کام آئے گی، میں 1 فٹ اپنے پلاٹ کو پیچھے کر دیتا ہوں، یہ بنیاد یہاں رکھتے، میرے لان میں 1 فٹ کی کمی آ گئی، لیکن یہ زمین ہمیشہ کے لیے جب تک شہر بستی محلہ آباد ہے لوگوں کے لیے راستہ کھلا ہو گیا، یہ 1 فٹ کا چھوڑ دینا
یہ اسے قبر میں کام آئے گا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لوگوں کو راستہ دو، یہ وہ چیز ہے جو تمہیں آخرت میں نفع دیتی۔ والد والدہ خود اپنے مرنے پہ متمنی کہ اتنے لاکھ کی خیرات کرنا اور چند ہزار اپنے پلاٹ پہ سے چھوڑ دیتا، اور 17 مرلے کا پلاٹ دیتے ہیں ایک کنال کا کہہ کے، وہ 3 مرلے جو جگہ چھوڑنی ہے 2 مرلے، اس میں صرف نیت ہی تو کرنی ہے کہ اے رب اس لیے راستہ چھوڑ رہا ہوں، تو قبول فرما، مسلمانوں کو جو بھی اس راستے سے گزرتا ہے اسے آسانی رہے۔ یہ نیت اور 2 مرلے چھوڑ دینا، وہ ویسے بھی چھٹ جانی ہے، وہ ویسے بھی انہوں نے جبرن لے لینی ہے، کیوں نہ اپنی خوشی سے آدمی صحیح نیت کرے اور ایگری کرے کہ بالکل روڈ چوڑی ہونی چاہیے، کسی وقت بھی کام آ سکتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو مسلمان بناتی ہیں۔ مسلمان بنانا اس لیے کہا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کرنا چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس سے کبھی کبھی قبولیت اسلام تک کی توفیق ملتی۔ ایک ہے مسلمان ہے، نیکی کرتا ہے کافر کے ساتھ سے اجر ملے، ایک ہے کافر ہے اور وہ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتا ہے تو اس کو یہ نیکی اسلام میں داخل کر دے گی۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے خلق خدا کی خیر خواہی اور خلق خدا کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، اور حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ جو تھے یہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پھوپھی زاد بھائی تھے، بڑے دانا، بڑے عقل مند، اتنے عقل مند تھے کہ اب ظاہر ہے رشتے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہنوئی ہوئے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے ایک دعوت کی تو آپ نے حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کو 1 روپیہ اس زمانے کا دیا اور فرمایا کہ کل ایک جانور لے آئیں، دمبا بکرا ذبح کریں گے، مہمان آ رہے ہیں۔ وہ اگلے دن آئے اور جانور بھی ہاتھ میں پکڑائی رسی اور 1 وہ روپیہ بھی واپس کیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا؟ انہوں نے کہا آپ نے مجھے یہ پیسے دیے تھے تو میں بالکل صبح صبح منڈی چلا گیا اور میں نے 1 روپے کے 2 جانور خرید لیے۔ پھر جب دن چڑھا اور لوگ آنا شروع ہوئے تو 1 جانور میں نے 1 روپے میں بیچ دیا، اور 1 یہ جانور ہے 2 میں سے اور 1 یہ آپ کا روپیہ ہے۔ تجارت کی۔ بدر کے سارے مارکے میں حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سرخ اونٹ پہ سوار تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ سرخ اونٹ والا جو ہے نا، حالانکہ لشکروں میں کتنا فاصلہ ہے، ابھی لڑنا ہے، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عقل پہ اتنا اعتماد تھا کہ آپ نے فرمایا اس سرخ اونٹ والے کو دیکھو، اگر مکہ والوں نے اس کی بات مان لی تو یہ قوم بچ جائے گی۔ اب آپ کو کیا پتا تھا کہ وہاں مذاکرات کیا چل رہے ہیں، ہو کیا رہا؟ حکیم ابن حزام اتنے عقل مند آدمی تھے کہ بیت اللہ میں جہاں حتیم ہے نا، آدھا دائرہ لگا ہوا ہے، اس حتیم کے باہر ایک کمرہ ہوتا تھا، بڑا ہال ہوتا تھا، کوئی آدمی 40 سال کی عمر سے پہلے وہاں جا کے نہیں بیٹھ سکتا تھا، منع۔ اور اس کا دروازہ کھولے ہی اس وقت جاتا تھا بیت اللہ حرم جب اتنی بڑی میٹنگز ہوتی تھی جنہوں نے پوری قوم پہ اثر ڈالنا ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ وہیں ہوا تھا، اور آپ کو 3 سال جو شعیب ابی طالب میں ان لوگوں نے بنو ہاشم کو قید رکھا، یہ فیصلہ بھی وہیں ہوا تھا، بدر میں جانے کا فیصلہ بھی وہیں ہوا تھا، یہ سارے بڑے بڑے فیصلے تھے۔
40 سال سے کم عمر کا کوئی آدمی نہیں جا سکتا تھا۔ حکیم ابن حزام 20 سال کے تھے تو سرداروں نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکے کو بھی بٹھاؤ، اس کی عقل ہم سے زیادہ ہے، اتنے عقل مند۔ بدر میں حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اگر لوگ اس کی مان جائیں۔ عمر کے قتل کا بدلہ لینے آئے تھے یہ مکہ والے، این لڑائی شروع ہونے سے پہلے حکیم ابن حزام چلے گئے اس کے پاس، بھائی کے پاس، عمر کا جو بھائی تھا۔ اس نے کہا یار جنگ کے لیے تو آ گئے ہیں، لڑیں گے، لیکن میں تمہیں ایک بات کہوں، آپ کے بھائی کے خون کا مسئلہ ہے جس کے لیے ساری قوم اٹھ کے آئی۔ اس لڑائی کے بعد کیا ہوگا؟ اگر ہم جیت گئے تو فلاں 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 آدمی مرے ہوئے پڑے ہوں گے، ان کے چہرے دیکھ کے یہ فلاں کی پھوپھی کا بیٹا ہے، فلاں کے چچا کا بیٹا ہے، یہ اس کا ماموں ہے، یہ اس کا چچا ہے، کیا خوشی ہوگی، کیا لوگ کہیں گے کہ ہم اٹھے اور ہم نے اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو مار دیا، کیا فائدہ؟ اور اگر معاملہ برعکس ہوا اور یہ لوگ جیت گئے تو وہ تو جس ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اسلام، وہ اس نشے میں سرشار ہیں، وہ کہیں گے ٹھیک ہوا جو کچھ ہوا، اللہ ان کے لیے بڑا کافی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ میں ایک مشورہ دوں، عمر کا قتل ہو گیا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ غلطی سے قتل ہو گیا، ان کا ارادہ نہیں تھا۔ جب ان کا ارادہ نہیں تھا اور کہتے ہیں غلطی سے ہم سے تیر چل گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے یہ کہہ رہے ہیں، تو میں ان سے جا کے کہتا ہوں کہ آپ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ دیں اور ہم دونوں چلے جاتے ہیں، میں 100 اونٹ لا کے تمہیں دے دیتا ہوں، اگر وہ نہ کرتے ہیں میں دے دیتا ہوں اپنے پاس سے، یار نہ لڑ، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی سمجھ میں بات آ گئی، اس نے کہتے تم سچ ہو، بالکل ٹھیک ہے ہم یوں ہی کر لیتے ہیں، لیکن جو ہمارا سردار ہے اس کو منا جاتا ہے۔ ابو جہل کے پاس کیا، ابو جہل نے گالیاں دی، اس نے کہا کہ یہ تو وہ کہہ سکتا ہے جو ایسا اور ایسا، بہت کچھ سنائی۔ حکیم چپ سنتے رہے اور انہوں نے کہا یہ جو انجام ہونا ہے نا سردار، اس کو دیکھو آگے ہوگا کیا۔ ابو جہل نے بھی صحیح ترک کا پتا کھیلا، باہر آیا خیمے سے اور اسے زور سے آواز تو واہ ہائے امر تیرا خون، بس لوگ اٹھ کھڑے۔ اب کسی کو کیا پتا کہ مذاکرات 3 آدمیوں کے درمیان کیا چل رہے ہیں، لوگ اٹھ کھڑے، او ہوا جو کچھ کے ہوئے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو ان کا اللہ کے رسول، میں اپنے کفر کے زمانے میں جتنے حاجی آتے تھے بڑے مالدار تھے، حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے جو وظیفہ حکومت نے مقرر کیا تھا خود ان کے گھر گئے دینے کے لیے، انہوں نے نہیں لیا، ان کا مجھے ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود تشریف لے گئے، فرمایا رکھیے، ان کا نام مجھے ضرورت نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے خطبے میں کہا کہ لوگوں یہ حکیم بیٹھا ہے، میں پیسے لے کے گیا ہوں اور اس نے نہیں لیے، ایسے نہ ہو کہ قیامت میں خدا مجھ سے پوچھے کہ میں نے اپنی رعایا میں سے اس فرد کا خیال نہیں رکھا، میں نے خیال رکھا ہے، تم گواہ رہنا، یہ اپنی بے نیازی کی وجہ سے، استغنا کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں لیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک آدمی کہتا ہے میں آیا مدینہ منورہ میں، بڑا تنگ دست تھا، تو میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بڑے بڑے لوگ تھے، میں نے ان سے کہا کہ میرے گاؤں میں ایسے ایسے ہے اور میری حالت اچھی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا تم حکیم کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں اتنا دے دے گا کہ تمہیں ضرورت ہی نہیں رہی۔ کہتے ہیں میں حکیم رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے میری ساری بات سنی، مجھے کہا چلو، چل پڑا۔
تو حکیم اپنے اونٹ پہ سوار تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک لمبا گرز تھا لوہے کا، اس کے آگے ہک لگی ہوئی، تو ایک ڈھیر سے گزرے اور انہوں نے ہک سے ایک کپڑا اٹھایا اور اپنے غلام کی طرف پھینکا، کیسے دھو لو اور رکھ لو۔ تو میں نے سوچا جو آدمی راستے میں پڑا ہوا کپڑا نہیں چھوڑتا، اس نے مجھے کیا دینا ہے، یہ تو اتنا بخیل ہے۔ جب میں گیا تو انہوں نے کہا ایک اونٹ تو فی الحال غلہ اس پہ لا دو اور یہ کرو اور یہ کرو، اور کہا اسے گھر پہنچاؤ، سب سے پہلے کھانا، گھر کی حالت یہ ٹھیک کرو، یہ کپڑے ہیں یہ گھر والوں کو دو، پھر میرے پاس واپس آؤ، میں تمہیں تجارت کرواؤں گا اور میں تمہیں سرمایہ دوں گا اور تم تجارت کرو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ راستے میں تو آپ نے یہ کیا اور یہ کیا، تو انہوں نے کہا اس میں حرج کیا ہے جو میں نے کیا، تو سنبھال کے رکھ لوں گا کپڑا، کل تمہارے ہی کسی بھائی کے کام آ جائے گا، میرے کام آ جائے گا، میں کیوں خدا کے انعام کو ضائع کروں۔ پیسہ بھی اتنا اور کل بھی تھی۔ تو انہوں نے ایسی بات یاد آتی ہے، دلی گئے جہاں ٹھہرے تھے، وہاں ہندو عورتیں بوڑھیاں محلے میں اپنے تھڑوں پہ بیٹھ کے سبزی کاٹتی تھیں دھوپ میں، تو روزانہ ہی کہیں نہ کہیں جانا ہوتا تھا۔ تو ایک دن مٹر کے چھلکے کاٹ رہی تھی، تو ہمیں تجسس ہوا، ہم نے ایسے ہی پوچھا ایک میڈیا سے، کہا ماں جی یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو پہلے تو دیکھتی رہی، پھر شاید سمجھ گئی کہ یہ اجنبی آدمی ہوگا۔ ان کا کل دانے پکائے تھے، چھلکے سنبھال کے رکھ لیے تھے، آج چھلکے پکائیں گے، اور اوپر سے اس کی جلدی اتار کے اس کو پکا رہی تھی۔ تو اب اس میں حرج کیا ہے، بات تو وہی ہے۔ ہمارے یہاں شاید ایک گھر میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہوگا۔ گوبھی دیکھی، گوبھی کو تو خیر میں نے اپنے گھر میں بھی دیکھا، ڈنڈکر جو تھے، پھول جو تھا اس کو الگ کیا، اس کو الگ کیا، اس کو سنبھال کے رکھا کہ کل اس کو چھیل کے پکائیں گے، آج پھول پکا دیں۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کی بات سے بات یاد ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں جاہلیت کے زمانے میں جو اللہ کے گھر میں حج کرنے کے لیے آتے تھے 1000 حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا، اور 1000 حاجیوں کے لیے سواریوں کا بندوبست کرتا تھا، 1000 گھوڑے یا اونٹ رکھنا کہ خدا کی راہ میں دوں گا، حاجی آئیں گے تو ان کی خدمت کروں گا، اور 1000 احرام دیتا تھا، لیکن میں کافر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت علی ما اسلفت، وہ جو تم نے کی تھی نا نیکی کفر کے زمانے میں، اسی کی وجہ سے تو اللہ نے اسلام کی توفیق دی۔ اس لیے اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا اور اپنے کسی کام سے، فعل قول کسی چیز سے انہیں نقصان نہ دینا، یہ کفر سے اسلام میں لے آتا ہے۔ جو پہلے ہی سے مسلمان ہے اس کا کتنا اجر ہوگا۔ ایک دوسری مثال پہ غور کرنا چاہیے۔ ہر شخص میں ایگو ہوتی، ہر شخص میں ایک انا ہوتی۔ پچھلی مرتبہ کیا تھا نا کہ نفس کے 3 ستون ہیں اور تقویٰ کے بھی۔ انسانی نفس میں انا بڑی چیز ہے، کبھی کسی کی ایگو کو نہیں چھیڑنا چاہیے، کبھی کسی کی انا بالکل اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے۔ اس انا کے جاگ جانے سے وہ کچھ ہوتا ہے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفتنۃ نائمۃ، آزمائش، فتنے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لعن اللہ من ایقظھا، اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو فتنے کو جگاتا ہے۔ غور سے یاد رکھنا چاہیے، سننا چاہیے کہ ہر شخص میں انا ہوتی ہے، اور کسی شخص کی انا کو چھیڑنے سے ایک فتنے کو بیدار کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفتنۃ نائمۃ، فتنہ جو ہے نا آزمائشی، یہ سوئی ہوئی ہوتی۔ لعن اللہ من ایقظھا، اللہ کی لعنت پڑے جو اس فتنے کو بیدار کرتا ہے۔ پتہ ہے کہ ان کے گھر جائیداد کا تنازع ہے، جان بوجھ کے ان کے گھر جا کر اس تذکرے کو چھیڑنا تاکہ لڑائی پڑے۔ یہ فتنہ سو رہا تھا، 2 سال سے لوگ خاموش تھے، نئے سرے سے اس موضوع کو چھیڑنا، یہ ان لوگوں میں فرمایا لعن اللہ من، اللہ کی لعنت ہو جو اس فتنے کو جگائے۔ ایک آدمی جاہل ہے، نہیں اسے کچھ پتا، وہ کہتا ہے نماز میں ایسے نہیں ایسے ہے۔ مولوی صاحب اسے کہیں کہ تم جاہل آدمی، تمہیں کیا پتا ہے، یہ اس کی انا کو جگانا ہے، اس کی انا کو چھیڑنا ہے۔ مسئلہ اس حکمت سے بیان کرے کہ اس کی انا پہ زد نہ پڑے۔ تنہائی میں بات کی جا سکتی ہے، وہ آگے سے کہتا ہے صاحب تم جائے، اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے کہ اگر میں نے اس کا جواب دیا تو جو اینٹ کے مقابلے میں پھر پتھر آئے گا نا، پھر اس کو کون برداشت کرے گا۔ بڑی اچھی بات ایک صحابی رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹوں نے انتقال کے وقت پوچھا کہ بابا کوئی نصیحت کریں۔ انہوں نے جو کام کی باتیں کی، ان میں ایک کام بڑی زبردست ایک بات کہی، ہمیں تو اسے الگ لکھ لیا جب پڑھا تھا، پھر یاد ہی ہو گئی، اتنی مرتبہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا بیٹے، شرارتی آدمی کی چھوٹی شرارت پہ صبر کر لینا، نہیں کرو گے تو اس کے نتیجے میں پھر بڑی شرارت کو دیکھنا پڑے گا۔ شریر آدمی کے چھوٹے شر پہ صبر کر لیں گے، ورنہ اس سے بڑا شر ہوگا۔ انصاف ہے نہیں نا، عدالت کوئی ہے نہیں، قانون نہیں ہے۔ ملازم نے چوری کر لی، چپ کر کے رخصت کر دے، چھٹی دے دے، پیسے وصول ہو سکتے ہیں تو کر لے، نہیں۔ اب اسے ذلیل کرنا اور مارنا، نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ وہ ساری مارکیٹ میں جا کے بدنام بھی کرے گا، پیسے بھی لے گا اور بدنامی ویسی بھی۔ یہ کہ نقصان سرمایہ و دیگر شماتت ہمسایہ۔ ایک تو وہ فارسی کا محاورہ ہے، چوری ہو گئی تو کسی نے کہا اب چیختے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں؟ اسے کہا کہوں تو حکومت کو کہوں جو پیسے دلائے، حکومت تو دلائے گی نہیں، اس کا تو چیخو تو صحیح، اسے کہ چیخوں۔ ایک تو سرمایہ کا نقصان ہوا، دوسرے لوگ جب آ کے پوچھیں گے کہ آپ نے کنڈی کیوں نہیں لگائی تھی تو پھر اپنی شرمندگی ہوگی کہ میں نے کیوں نہیں کنڈی لگائی۔ لوگوں کو ہنسنے کا موقع بھی فراہم کروں اور سرمایہ تو پہلے ہی چلا گیا، یہ کون سی عقل مندی کی بات؟ تو خاموش رہوں زیادہ اچھا۔ اس لیے جس کو ترقی دینی ہو نا، جس کی خواہش پوری کرنی ہو، یہ حکمت کی بات ہے۔ بیٹا کہتا ہے نا ابا گاڑی لے دیں، بابا موٹر سائیکل لے دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، ایسے موقعوں پہ پیسے بھی دے دیے اور ساتھ اس کی کسی کمزوری کی کو بھی، بیٹے پیسے دے رہا ہوں لیکن یہ جو آپ کی عادت ہے نا دیر تک سونے کی، مجھے بڑا برا لگتا ہے، موٹر سائیکل خرید،
لیکن یہ جو عادت ہے نا ہر بات کی جو بڑی بری بات رکھنا ہے اگر اسے اپنے ساتھ، اور جس کو نہیں رکھنا نا اور رخصت ہی کرنا ہے تو خاموشی سے اس کا پورا کیا جاؤ، کہ نصیحت سے چڑے گا نا کیا ضرورت، ساتھ رکھنا ہے، ترقی دینی ہے تو ترقی کے دیتے ہوئے تنبیہ کر دینا کہ اپنی اس کمزوری کو دور کرو، تو وہ سن لیتا ہے کیونکہ اسے خوشی جو ہوتی ہے اس بات کی کہ میری ترقی ہو گئی، آج 50,000 روپے مل گئے تو میٹھی گولی ہو جاتی ہے۔ نفس انسانی ہے، اس انسان کے نفس میں یہ بڑی قبیح چیز ہے کسی کی ایگو چھیڑنا، تنگ کرنا، نہ کرے، فتنہ بیدار ہو جاتا ہے اور اس کے نقصانات وہ بہت شدید ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے الفتنہ تو اکبر من القتل، اور لوگوں یہ فتنے جو ہیں نا، فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ آزمائش کو، جانچ کو، ایگزامینیشن کو، کسی آدمی کو بلی پہ چڑھا دینا، اب اس کی ایگزامینیشن، وہ تو پھر اپنے آپ کو کور کرے گا جیسے بھی کرے گا۔ قرآن کہتا ہے قتل سے بدتر چیز، قتل تو مارا، ختم ہوئی بات، اور قتل تو نہ کیا لیکن اس کی جو چھپی ہوئی کمزوریاں ہیں جنہیں وہ چھپا رہا ہے، دوسرے نے اس کو لا کے انٹرنیٹ پہ ڈال دی، اب اس سے کیا ہوگا؟ فتنہ پھیلے گا، ہر آدمی اس میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ آپ کا میڈیا اس وقت دنیا میں فتنے پھیلا رہا ہے، قتل تو پھر چھوٹی چیز ہے، فتنے پھیلا رہا ہے یہ میڈیا۔ شام کو کبھی کوئی پروگرام آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس وقت نکلے، ہم بھی دیکھتے ہیں، فتنے پھیلاتے ہیں، لوگوں کو بلا کر لڑاتے ہیں، ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح نفرتیں پھیلیں، کمزوریوں کی نشاندہی تو کیا کرنی ہے، وہ چیزیں جس سے ذلت ہو، تذلیل ہو، نتیجہ یہ کہ وہ لڑ پڑتے ہیں بلائے ہوئے آپس میں، اور یہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا ہے لڑو۔ ایک چھوٹی سی مثال اس کی کئی بار دے چکے، جان بوجھ کے اس مثال کو دوبارہ سے بارہ بیان کرتے ہیں کہ ایف اے اور بی اے پاس لڑکے جنہوں نے کبھی کتاب کا منہ نہیں دیکھا، وہ بیٹھ کے ٹی وی پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوگا۔ یا اللہ، یہ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم سے پوچھنا کس نے ہے؟ تمہاری اس بحث کا فائدہ کیا ہے؟ تمہیں حق کیا پہنچتا ہے؟ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سازشیں جنم لیتی ہیں، اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ان چیزوں پہ زبانیں کھل جاتی ہیں تو پھر فوج پر زبان کھلے گی، فوج پہ زبان کھلے گی تو آپ نے مردم شماری کرانی ہے تو فوج کو بلا لو، سیلاب آ گیا تو فوج کو بلا لو، زلزلہ آ گیا تو فوج کو بلا لو، حکومت نہیں چلتی تو مارشل لا لگوا لو۔ کوئی زندگی کا شعبہ ایسا رہ گیا ہے جہاں فوج کو نہ بلاؤ؟ یا تو آپ نے سول میں اتنی تیاری کر رکھی ہو نا کہ آپ کے آرمی کی ضرورت نہیں تھی، سول اپنے ادارے خود کام کر رہے ہیں، زلزلہ ہے تو زلزلے کا ادارہ کام کر رہا ہے، سیلاب ہر دوسرے چوتھے سال آ جاتے ہیں، ہم نے اتنے ادارے بنائے ہیں، مردم شماری ہے تو اس کے طریقے ہم نے رکھے، فوج کی ضرورت نہیں۔ پھر تو آپ کیجئے کہ چلیے فرض کر لیجئے پھر کوئی کرٹیسائز، کوئی تنقید، کوئی چیز، اللہ کی شان ہے کچھ بھی نہیں پلے، اور ہر لمحے جا کر وہیں سے مانگنا ہے اور انہی کا محتاج ہونا ہے، اور جب انہی کا محتاج ہونا ہے تو پھر انہی پہ تنقید بھی کرنی ہے۔ کوئی غیرت، شرم نام کی قومی طور پہ چیز نہیں رہی۔
آج کل جیسے خشک سالی ہے نا، بارش نہیں ہو رہی، ہوتا رہتا ہے ہندوستان میں ایک قصبہ تھا، بارش نہیں، تو ایک آدمی تھا، وہ ایک پنڈت برہمن کے پاس گیا، کہا پنڈت جی آپ جانتے ہیں بارش ہو نہیں رہی اور بجائی کا موسم آیا ہے اور بیج نہیں ہے، کچھ بیج اگر آپ دے دیں تو جب ہماری فصل آئے گی اور بارش بھگوان کرپا کرے ہو جائے گی تو ہم لوٹا دیں گے۔ اس سے کہا اچھا اس وقت تو مصروف ہوں تو کل آ جانا، کتنا بیج چاہیے؟ پنڈت سے بتایا، پنڈت نے لکھ لیا، اس سے کہا کل آنا اتنا بیج لے جانا۔ وہ 3-4 دن بعد آیا، اس نے کہا پنڈت جی وہ بیج آپ نے وعدہ کیا تھا، تو اس نے کہا کہ بیج تو میں دے دوں، ہے میرے پاس، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تمہیں اتنی زمین کی فکر ہے کہ جو کام کل کا تھا تم نے میرا وقت برباد کیا، کل میں سوچتا رہا کہ تمہیں دوں گا، تم نے ذرا قدر نہ کی، اور 3-4 دن بعد اب آئے ہو، یہ تو حال ہے تمہارے لینے کا، اور جب تم نے دینا ہوگا تو اس وقت مجھے کتنا تنگ کرو گے۔ تو لینے کے وقت حال ہے، جب اپنے گھر سے چیز دے رہا ہوں، جب تمہیں واپس لوٹانا پڑا مجھے تو تم پھر مجھے کتنا تنگ کرو گے، اس لیے چھٹی کر دو۔ یہ اس لیے مثال یاد آئی ہے کہ ابھی تو سول میں کوئی ادارہ نہیں ہے اور یہ بیٹھ کے چیف اور یہ اور آرمی یہ کر رہے ہیں۔ اگر ادارے ہوتے سول میں مضبوط تو پھر یہ کیا کرتے؟ یہ وکالت نہیں فوج کی، ہمیں اس سے کیا بحث ہے، لیکن قومی سطح پر یہ حال ہے کہ جو فتنے سوئے ہوئے ہیں انہیں جگانا، دشمن کے ہاتھ میں خود ہتھیار دینا کہ لو ہمارے خلاف یہ ویپنز یوز کرو۔ اے بھیا اس کے نتیجے میں جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو گیا، تباہی ہو گئی، آپ کے نزدیک ملک ختم ہو، کچھ ہو گیا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ مندروں میں جانا اور محض اپنے ووٹ پکے کرنے کے لیے ہندوؤں جیسے کام کرنا، آرتی چڑھانا، یہ پولیٹیکل لیڈرز ہی کر رہے ہیں نا سندھ میں۔ اگر آپ نے یہی کچھ اس مملکت میں کرنا ہے تو آپ کو آزادی لینے کی ضرورت کیا تھی؟ کل 25 دسمبر کو گرجے میں بھی چلے جائیے، انہوں نے کیا قصور کیا؟ وہ ہندوؤں سے بھی زیادہ ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے دل میں اسلام کی کتنی اہمیت ہے، مطلب ایمان کے دعوے کے ساتھ شرک تک کی رسومات ادا کرنا کون سی غیرت ہے، کون سی کوئی شرم حیا ہے؟ اور ان کی بھی منطق سمجھ نہیں آتی۔ اگر ووٹ کے لیے سب کچھ کرنا ہے تو آپ کیجئے، دیوالی ہولی بھی کھیلیے، پھر آپ عیسائیوں کو کیوں محروم کرتے ہیں؟ 25 دسمبر کو گرجے میں بھی جائیے، پھر آپ اس سے بھی نیچے اتریے ووٹ کے لیے۔ لاہور یا اسلام آباد میں، لاہور کیا جانے بڑی امام کے عرس میں بھی آئیں، پھر 10 محرم کو گھوڑے کے نیچے سے بھی آپ کو گزرنا چاہیے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ گھوڑے کے جلوس میں شرکت نہیں کرنی، بڑی امام میں نہیں جانا اور مندر میں جانا اور پاک وطن جانا ہے، وہاں قبر پہ جا کے چومنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو 4 دن بعد ہی تو محرم آ رہا ہے، جیسے وہ وہاں آپ گھوڑے کے لیے کیوں نہیں تشریف لے گئے؟ وہ بھی تو آپ ہی کے ووٹر ہیں، وہ بھی تو آپ ہی کا ملک ہے۔ ایک ہے وحدت ادیان، کبھی نہیں ہو سکتا یہ وحدت ادیان کہ سارے دین ایک ہی ہیں،
کہ بڑے بڑے بادشاہ آئے اور ٹکریں مار کے مر گئے، نہیں کر سکے، ہو بھی نہیں سکتا۔ رام اور رحمان ایک ہی ہو جائیں، اسلام اور ہندوازم ایک ہی ہو جائے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ بڑا بڑا زور مارا اکبر نے، اللہ بخشے بیچارہ آخر ہار گیا، واللہ عالم۔ لیکن جہانگیر نے لکھا اس کے بیٹے نے کہ والد کا جب انتقال ہو رہا تھا تو والد نے کہا شیخ الاسلام کہاں، ہمیں بلاؤ۔ بلایا میں نے تو انہوں نے کہا چپ کیوں کھڑے ہیں، سورہ یاسین پڑھیں، میرا آخری وقت ہے۔ اور پھر جہانگیر نے کہا کہ والد نے کلمہ پڑھا، والد نے دین کی باتیں کی، ایسے ایسے شہادت دی، گواہی دی اللہ کی وحدانیت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں۔ جہانگیر نے جھوٹ بول لکھا ہوگا، وہ جانے، ہمیں کیا ضرورت ایسی پیش آ گئی کہ اسے جھوٹا کہتے، سچ کا ہوگا بھائی۔ لیکن اس نے اپنی جوانی میں زور مارا، اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دادا کی روح پوتے میں آ گئی تھی، یعنی اکبر کے بیٹے ہوئے جہانگیر، جہانگیر کے بیٹے ہوئے شاہ جہان، اور شاہ جہان کے بیٹے دارا شکو نے بڑی کوشش کی اورنگزیب کے مقابلے میں کہ سارے دین ایک ہیں۔ تو علامہ نے فارسی میں کہا کہ دارا کی روح اصل میں وہ اکبر کی تھی، دادا کی روح پر دادا کی پوتے میں آ گئی۔ روح دارا پرید، کچھ ایسے الفاظ ہیں، دیکھنا فارسی کے کلام میں علامہ نے کہا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ سب کے دین ایک ہی صورت ہے سیکولرزم، کوئی دین ہی نہ رہے۔ اور تیسری صورت ہے کہ اپنا جو بھی دین ہے اس پہ قائم رہنا اور دوسروں کو برداشت کرنا، بس سیدھی سی بات۔ آپ نہیں مانتے مزارات پہ جانے کو مت چاہیے، لیکن دوسرے کو برداشت کیجیے۔ عید میلاد النبی پرائم منسٹر نے اپنے گھر میں کرائی جاتی عمرہ، بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو نہیں آج منا رہے وہ ایسے ہیں ویسے، کچھ بھی نہیں، یہی رویہ ٹھیک ہے بس۔ ایک طرف آپ اپنی پارٹی اور لوگوں کو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے سنائیں اور عمل آپ یہ کریں تو آپ کیا سمجھ، دونوں ہی ایک ہی چیز ہے۔ یہ باتیں صحیح نہیں ہوتی۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عوام چاہے ووٹ دے بھی دیں، جو سمجھدار طبقہ ہوتا ہے وہ جان جاتا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ رکاوٹیں بناتا ہے، وہ کہتا ہے اس جیسے آدمی کے پاس اگر اقتدار اور طاقت آ جائے یہ تو ملک کو ڈبو دے گا۔ آپ خود پڑھیں، بڑی بڑی زبردست بات، ہمیں بڑی اچھی بات ہے، ہم بڑی چھانٹ کے نا، جسے کہتے ہیں نا ریڑی لگاتے ہیں، بڑے خوبصورت پھل بیچنے والا، ہم بڑا چھانٹ کے آپ کے سامنے ایک چیز رکھتے ہیں، بڑی پسند ہے، آپ خود پڑھیں۔ جب ہندوستان نکل رہا تھا ہاتھ سے اور شاہ جہان بادشاہ مغلوب تھے اپنی اولاد کی محبت میں، خصوصاً دارا جب بھاگا ہے اورنگزیب سے شکست کھا کے، تو شاہ جہان حالانکہ اورنگزیب نے انہیں محل میں نظر بند کر دیا تھا، 1,00,000 اشرفی اس زمانے کی اور ہاتھیوں پہ لاد کے بھیجی بیٹے کو کہ بھائی کے خلاف لڑو، آ جاؤ۔ اور فرمان جاری کر دیا کہ اورنگزیب کو مارو، ادھر خط لکھ دیا کہ بیٹے ملنے کے لیے تو آؤ، بیٹا ملنے کے لیے آ رہا ہے اورنگزیب، اس کے ساتھ جو بھی شہزادہ تھا، آخر جو بھی لوگ تھے وہ بھی ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اور کسی نے آ کے خط ہاتھ میں تھما دیا۔ اورنگزیب نے خط پڑھا
تو اس پہ کئی مہینے پہلے خط لکھا تھا فوج کے ایک آفیسر کو کہ میں اورنگزیب کو اس طرح بلاؤں گا، دارا کو اس طرح کر رہا ہوں، اور 40 عورتیں ایسی چاہیے جو مرد لگیں اور لباس پہنے اور خنجر چھپا کر رکھیں، اور اس دن چاہیے جس دن میں اورنگزیب کو بلاؤں گا وہ مجھ سے ملنے آئے گا بیٹا، اور اس دن سے قتل کر دینا ہے مال۔ وہ خط پڑھا اورنگزیب نے اور واپس چلا گیا۔ اس نے جا کے پھر بھی لکھا کہ والد، میرے قتل کے متعلق آپ کی تحریر میری نظر سے گزری، اب یقین مانے میں آپ کا خیر خواہ ہوں، لیکن میں باپ ہونے سے زیادہ یہ سمجھتا ہوں آپ کے متعلق کہ پورا ہندوستان ہندوؤں کے ہاتھ میں چلا جائے گا اور سینکڑوں سال کی محنت ہزاروں برس کی تباہ برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے نادر شاہ جب آیا ہے تو نادر شاہ 8 نسلوں کا خزانہ لے کے گیا ہے۔ 10,000 سے زیادہ ہاتھی اور گھوڑے اسے منگوائے۔ مغلوں کا سرمایہ اتنا تھا، خزانہ اتنا بڑا تھا کہ 10,000 سے کم جانور اٹھا نہیں سکتے تھے، پورا لدوا کر لے کے گئے۔ اورنگزیب نے کمال کی جو بات کی نا، بڑی کمال کی بات، اس نے ہندوستان کی پوری سیاسی صورتحال کو لکھ کے اس نے خط لکھا بڑے بڑے فوجی سردار اور علماء اور مشائخ، اور کہا اس وقت یہ صورتحال ہے، والد کی ساری ہمدردیاں دارا شکوہ کے ساتھ ہیں۔ دارا شکوہ کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ وہ ہندو مسلمان سب کو ایک ہی سمجھتا ہے، اور اگر اس وقت والد سے حکومت نہ لی گئی تو اسلام اس ملک میں تباہ ہو جائے گا اور مسلمان کہیں کے نہیں رہیں گے، ہندو غالب آ جائیں گے اور پوری تاریخ کا دھارا پھر جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فوج کے جو لوگ تھے انہوں نے شاہ جہاں کو روک دیا، انہوں نے کہا اورنگزیب تمہیں ہی آنا ہے۔ بڑے بڑے علماء اور مشائخ جو تھے انہوں نے نہ صرف ساتھ دیا بلکہ اورنگزیب کو لکھا کہ ہم نے حرمین شریفین کے ائمہ کو خط لکھا ہے کہ وہاں دونوں حرمین میں آپ کے لیے دعا کی جائے۔ اس وقت حرم جانا بھی آسان تھوڑی ہی ہوتا تھا، لوگوں کی نظر میں بڑی دقت ہوتی تھی کہ فلاں حاجی۔ اور مزے کی بات یہ کہ دلی کے مفتی صاحب، مسجد کے خطیب اور دلی میں جن کا فتویٰ چلتا تھا، انہوں نے کہا اورنگزیب جب تک باپ زندہ ہے حکومت تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے، میں تمہاری بادشاہت مانوں گئی۔ اورنگزیب بیٹھا ہوا ہے، جمعہ پڑھنے آیا ہے، خطبے میں شاہ جہان کا نام لے رہے ہیں مفتی صاحب، نہ انہیں ڈر ہے کہ یہ مار دے گا۔ اور کسی نے کہا اورنگزیب سے، انہوں نے کہا بس ان کی سوچ ہے، آزادی ہے، نہ مانے مجھے کیا ہوتا ہے، لیکن میں حضرت کو اپنے منصب سے نہیں لیتا ہوں۔ ان کا حضرت کا منصب ٹھیک ہے، مجھے وہ اہل نہیں سمجھتے نہ صحیح، لیکن باقی سارے تو اہل سمجھتے ہیں نا۔ یہ ٹھنڈک ہے مزاج۔ اس لیے جتنے لوگ وحدت ادیان ووٹ لے لیتے ہیں، لیکن اس ملک میں جو سنجیدہ طبقہ سوچنے والا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے اس کو حکومت دے دیں اور اس کو اقتدار دے دیں، یہ تو برباد کر دے گا ساری چیزوں کو، بالکل نہیں دیں گے، وہ رکاوٹ بن جاتا ہے، یہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے بات تو ہم کر رہے تھے انا کی، کہ جو انا ہے نا نہیں چھیڑنی چاہیے۔ اس کی ایک اور مثال دیں، بعض لوگوں کو بعض چیزوں سے محبت ہوتی ہے،
اس محبت کو نہیں چھیڑنا چاہیے. اس پہ تو حال طاری ہے محبت کا، نکل آئے گا ایک دن. جب ٹھوکر لگے گی نا تو خود ہی باہر آ جائے گا. نہیں چھیڑنا چاہیے. حکمت کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے. لڑکا بیوی کی محبت میں گرفتار ہے، ابھی شادی ہوئی ہے، اس کی محبوبہ ہے. اب ماں اگر تنقید شروع کرے گی اس پہ تو بیٹے کا دل بھی خراب ہوگا اور حال اترے گا، اتر جائے گا جب اترے گا. بچے کو بڑی محبت ہے، انجینئر فرض کر لو بننے، مناسب حد تک آزادی یہ بھی کیجیے اور ایک اور راستہ بھی رکھیے اور اللہ پہ چھوڑ دیں. دونوں ہی راستے ترقی کے ہیں، اس میں چلا جائے تو بھی ہے، اس میں چلا جائے تو بھی ہے، اور اللہ کو جو منظور ہوگا وہ ہو جائے گا. بس اوقات اللہ اس چیز کو کر دیتا ہے جو پورے خاندان کی خواہش ہوتی ہے اس کے برعکس، اور بس اوقات بچے کی خواہش کے برعکس ہو جاتا ہے. لیکن پابندی ایسی شدید، کیا فائدہ؟ اس وقت روکنا انا کو چھیڑنا نہ کرے. بغاوت بڑھتی ہے اس سے. بغاوت جب ہوگی ادب ختم ہو جائے گا، احترام ختم ہو جائے گا. بچے کو اپنے ٹیچر سے محبت ہوتی ہے، ہمارا فلاں ٹیچر بڑا اچھا ہے. یہ کیوں ضروری ہے کہ اس ٹیچر کی تجدید کی جائے؟ آدمی خود سوچے کہ یہ جب میٹرک ہوگی تو پھر اس ٹیچر کو کسی نے پوچھنا بھی نہیں. اسکول سے باہر آ کے کون کس کو یاد رہتا ہے کہ فزکس کس نے پڑھائی ہے تو کیمسٹری کس نے پڑھائی ہے، اور اس وقت وہ بچہ اس فزکس اور کیمسٹری میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. یہ حالتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں. کبھی ایگو ڈسٹرب ہوئی، فتنہ کھڑا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من ایقظ، خدا کی لعنت پڑے جو فتنے کو جگائے. فتنہ آزمائش، دوسرے کو آزمائش میں ڈالیں گے تو پھر تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو کوشش ہوگی وہ کرے گا. گالیاں ہوں گی تو گالیاں دے گا، لاٹھی ہوگی تو وہ مارے گا، پیسہ ضبط کر سکتا ہے تو وہ کرے گا، گھر سے بھاگ سکتا ہے تو بھاگ جائے گا. جو اس کے اختیار میں ہوگا کر گزرے گا، کس طرح اپنے آپ کو بچائے. یہ نفسیاتی جنگ. اور ہم اب تک اس بات کے قائل ہیں کہ انسانی نفسیات کو جتنا اچھا مسلمان صوفیہ نے سمجھایا نا، صوفی کے علاوہ اب تک ان کے پائے کے آدمی نہیں آئے. صوفی عمل کی بجائے محرک پہ غور کرتا ہے اور مفتی عمل پہ غور کرتا ہے. مفتی عمل پہ فتویٰ لگاتا ہے کہ چوری ہے ہاتھ کاٹو. صوفی کہتا ہے چوری کی وجہ فاقہ ہے، پیسہ دو. فاقے کو ختم کرو، چوری ختم ہو جائے گی. بس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے 20 فیصلے اس بنیاد پر ہیں، نہیں نافذ کیا. فرمایا نہ، یہ نہیں یہ کرو، یہ نہیں یہ کرو. سعد رضی اللہ عنہ لکھا ہے کہ اس نوکر نے آئینہ چرا لیا ہے، چین کا آئینہ، چین کی چیز اس وقت بکتی تھی. سعد رضی اللہ عنہ لکھا ہے کہ حضرت اس کا ہاتھ کاٹ لیں. سعد رضی اللہ عنہ کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھا ہے کہ تمہاری بیوی کا آئینہ تھا، بیوی بھی تمہاری ہے، نوکر بھی تمہارا ہے، آئینہ بھی تمہارا ہے، سب چیزیں تمہاری ہی تو ہیں. تمہاری ملکیت سے اس نے ایک چیز اپنی طرف منتقل کر لی ہے، میں نہیں ہاتھ کاٹا، چھوڑو. قحط پڑ گیا ہے. یہ سنن کبریٰ میں بہقی نے لکھا، یہ روایت لائے ہیں، یہ نہیں لوگ جانتے اور سناتا بھی کوئی نہیں. قحط پڑ گیا ہے نا،
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا قحط کے دور میں دو باتیں نہیں ہوں، ہم کسی کا چوری پہ ہاتھ نہیں کاٹیں گے اور شادی نہیں کرنے دیں گے، نکاح پہ پابندی۔ بڑی گہری بات کہ اگر نکاح کی اجازت دے دیں تو قحط تو پتہ نہیں کب ختم ہو، وہ ختم ہوتے ہوتے بھی 11 مہینے لگ گئے تھے۔ قحط کیا تھا؟ حرمین شریفین میں بارش نہیں ہوئی تھی، حجاز کا یہ پورا علاقہ شدید قحط کی زد میں آ گیا تھا، لوگوں اور قبیلے اٹھائے مدینہ منورہ کی طرف کہ خلافت بچائے، گورنمنٹ بچائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے کہ میں پہلے دن جب مجھے احساس ہوا وہ یہ کہ میں جا کے روڈ پہ کھڑا ہو گیا تو جنگلی جانور آ کے میرا ہاتھ چاٹنے لگے، تو میں نے کہا اوہ انہیں کھانے کو نہیں ملا، اسی لیے تو یہ میرے پاس آئے ہیں شکایت لے کے، باری تو نہیں ہوئی۔ تو پتہ چلا جنگلوں میں جانوروں کے کھانے کی چیزیں نہیں، اور پھر اسی دن شام کو لوگ آنا شروع ہوئے، پھر بڑھتے بڑھتے 30,000 سے زیادہ لوگ آ گئے۔ ایک مناسب آبادی جیسے چھوٹے شہر 30,000 آدمی آ جائیں اور کچھ بھی نہ ہو کھانے کو تو پورا کون کرے؟ 11 مہینے قحط رہا ہے اور ہلا کے رکھ دیا اس نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سلطنت کو، خلافت کو۔ خط لکھا مصر گندم بھیجو، شام خط لکھا کہاں کہاں خطوط مدد کرو۔ مصر سے جواب آیا کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ لکھا کہ پہلا اونٹ مدینہ منورہ میں داخل ہوگا اور آخری مصر سے نکلا نہیں ہوگا، میں اتنا کچھ بھیج رہا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خود کھانا چھوڑ دیا، نوکر نے لا کے ایک دن رکھا تو بڑے خوش ہوئے، فرمایا میری رعایا کہ ہر فرد کو میسر ہے؟ اس کا نہیں حضرت، آپ کی صحت گر گئی ہے، سفید گورا رنگ آپ کا گہرا ہو گیا ہے اور آپ کا چہرہ اتر گیا، تو یہ روٹی ہے اور شہد ہے، آپ کھائیں۔ فرمایا نہیں، اگر میں برداشت میں ان حالات میں عوام کے ساتھ نہیں رہوں گا تو مجھے ان کا درد نہیں محسوس ہوگا۔ عوام لوگ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، میں بھی سوکھی کھاؤں، فرمایا مجھے پتا چلے گا کہ کیا چیز ہے۔ ایسے لوگوں کی اللہ کیوں نہ مدد کرے؟ نہیں کھائی میں لے چلا، بڑا لمبا قصہ ہے، یہ مستقل موضوع ہے، اس پہ آج تک کسی نے لکھا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت سی چیزیں ایسی اس پر کسی نے نہیں لکھا۔ فلسطین کا جو ان کا سفر تھا اس پہ کسی نے نہیں لکھا کہ اس سفر میں انہوں نے کیا کیا، کیسے گئے بیت اللہ، عیسائیوں سے کیا کیا۔ عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو پادری جو تھے انہوں نے کہا حضرت گرجے میں نماز پڑھ لیں۔ کیسی حکمت کی بات ہے، میں اگر نماز پڑھ لوں نا تو میرے بعد آنے والی نسلیں تم سے گرجا چھین لیں گی، کہیں گی عمر نے نماز پڑھی ہے، بڑی مبارک جگہ ہے، میں تو نہیں۔ فرمایا نا میں باہر پڑھوں گا، ادھر نہیں پڑھوں گا۔ کس کی نظر اتنی گہری جاتی؟ بہت چیزیں ہیں۔ اسی طرح قحط کے دوران جو حکمت عملی تھی، پبلک کو بچانا کیسے؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر گیا تو میں نے دعا مانگی، اور پھر میں جب سویا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں آ کے کہا کہ عمر کو کہو کہ اسے کام دے۔ بہت دیر ہو گئی، اللہ نماز کے بعد کھانا کھاتے، ڈھانپتے، شدت ہے۔
تو بہت سی چیزیں ان کی زندگی میں ہیں، لوگوں نے لکھا نہیں اسے، کوئی لکھتا کہ قحط میں انہوں نے کیا کیا، پابندی لگا. انہوں نے کہا ایک تو ہم ہاتھ کسی کا نہیں کاٹیں گے، جڑ اکھیڑتے تھے غلطی کی. کسی نے لکھا کہ میرے نوکروں نے چوری کی ہے، یہ بھیج رہا ہوں، حاطب رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا ان کے ہاتھ کاٹ دیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو اپنے نوکروں کو اجرت کیا دیتا ہے، تنخواہ کتنی. انہوں نے لکھ کے بھیجا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا اگر تم بدری نہ ہوتے تو میں تمہارا ہاتھ کاٹ دیتا. اتنی کم تنخواہ پہ لوگوں کو رکھا ہوا ہے. مرادی کی چوری نہیں ہوگی تو اور کیا، ان کی تنخواہیں بڑھاؤ. صوفی یوں کرتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نکاح پہ پابندی؟ جانتے تھے کہ قحط تو ختم ہوگا نہیں، تو فرد کو غذا میسر نہیں، نکاح میں جب لوگ جمع ہو جائیں گے 100 200 400 تو ان کو غذا کہاں سے آئے گی؟ اور اگر اس کے نتیجے میں اولاد ہو گئی تو بچوں کو کھانا کون دے گا؟ مملکت کہاں سے لائے گی اتنا؟ نکاح پہ بھی پابندی اور اس پہ. تو صوفی بنیادی طور پہ نا وہ جڑ پہ، مفتی وہ عمل پہ غور کرتا ہے. وہ کہتا ہے ہم قانون کے پابند ہیں بابا، ہم کیا کریں، آخر معاشرے کو چلانا ہے نا، قانون کی پابندی بھی ضروری ہے. اور جو دانشور ہے وہ کہتا ہے اس جڑ کو، وہ کہتا ہے غذا کی قلت کو ختم کرو، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرو، اور اس کے نتیجے میں جو گناہ ہے وہ نہیں ہوگا. وہ کہتا ہے ہوا ہے تو ہم نے تو نافذ کرنا ہے. دونوں کا اپنا اپنا پہلو. کھانا نہیں معاف کیا.